برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان رمضان شریف کا مبارک، مطہر اور منور مہینہ آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں محبوب رحمان، سرور ذیشان، رحمت عالمیان، مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں پر روزے فرض کیے اور اس مہینے کی رات میں قیام کرنا سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی شخص نے اگر اس مہینے میں کوئی نیک کام کیا تو اس نے ایسا کیا جیسا کہ کسی اور مہینے میں اس نے فرض ادا کیا ہو، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ یہ مہینہ بھلائی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے اس مہینے میں روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس افطار کرنے والے کو اتنا ثواب دیتا ہے جتنا ثواب وہ خود کے افطار سے حاصل کرتا، اور جس نے افطار کرایا اس کرانے والے کو اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی ہی طرح ثواب عطا فرماتا ہے، اور روزے دار کے روزے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں فرماتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس روزے دار کو روزہ افطار کرانے کے لیے کچھ نہ ہو تو سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ حکم تو جب ہے جب کوئی شخص کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلا کر روزہ افطار کرائے، یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے، یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرائے۔ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اس کو میرے حوض کوثر سے کوثر کے جام پلائے گا، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں، کوثر کے جام پینے کے بعد وہ انسان پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے ابتدائی 10 دن رحمت کے ہیں، اور درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخر کے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں خوب نمازیں پڑھو، توبہ و استغفار کرو، کیونکہ یہ مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہر مہینے میں کوئی خاص تاریخ مقرر ہوتی ہے جس میں عبادت کی جاتی ہے، مگر اس مہینے کی ہر تاریخ ایک خاص تاریخ ہے، ہر گھڑی ایک خاص گھڑی ہے، ہر لمحہ ایک خاص لمحہ ہے۔ آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عید کی نماز ایک مخصوص تاریخ میں پڑھی جاتی ہے، جمعے کی نماز ایک مخصوص تاریخ میں پڑھی جاتی ہے، حج ایک مخصوص تاریخ کے اندر مخصوص دنوں میں ادا کیا جاتا ہے،
मगर रमज़ान की हर घड़ी, हर आन, हर लहजा एक मखसूस घड़ी है, एक मखसूस लम्हा है। इसकी जिस भी घड़ी में आप इबादत करेंगे उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना ज़्यादा अता फरमाएगा। जैसे आप गौर करें तो इस महीने में इफ्तार करना ये भी इबादत है, तरावी का इंतज़ार करना और तरावी पढ़ना ये भी इबादत है, फिर तरावी पढ़ने के बाद सो जाना और सहरी का इंतज़ार करना ये भी एक इबादत है, और उसके बाद में फिर अफ्तार का इंतज़ार करना ये भी एक इबादत है। गोया कि इस महीने में हर लम्हा, हर लहजा, हर घड़ी इबादत की जाती है। लिहाजा इस महीने को बेकार ना जाने दें और जितना भी हो सके इस महीने में इबादत करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना एक भट्टी की तरह है। जैसे भट्टी गंदे लोहे को साफ करती है और साफ लोहे को जेबर में या फिर किसी मशीन के कीमती पुर्जे में तब्दील कर देती है और जैसे सोने को पहनने लायक जेवर बना देती है, इसी तरीके से रमज़ान शरीफ गुनाहगारों को गुनाहों से पाक कर देता है और पाक साफ लोगों के दर्जों को बढ़ा दिया करता है। रमज़ान शरीफ में एक नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर दिया जाता है। बाद उलमा कराम फरमाते हैं कि जो शख्स रमज़ान के महीने में ख़त्म हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को सवालाते कब्र से महफूज व मामून फरमा देता है।